لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محترم سامعین، السلام علیکم. حضرت علی علیہ السلام کو خلافت سے محروم کرنے کے لیے جماعت مخالفین کی مختلف تدبیریں اور ان کی کامیابی کے وجوہات کے موضوع پر ہماری گفتگو چل رہی ہے. گزشتہ تقریر میں ہم نے حضرت عمر اور جناب عبداللہ ابن عباس کے درمیان میں دو موقعوں پر جو بات چیت ہوئی، وہ دو مکالمے ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، جو کہ علامہ شبلی نعمانی کی کتاب الفاروق سے اخذ کیے گئے تھے، اور علامہ شبلی نے انہیں تاریخ طبری سے حاصل کیا. تاریخ طبری کے علاوہ یہ مکالمے تاریخ کامل ابن اسیر میں بھی موجود ہیں، کہ جنہیں ہم نے گزشتہ تقریر میں پیش کیا. اب ہم اور تین مکالمے اور تین موقعوں پر حضرت عمر کی حضرت عبداللہ ابن عباس کے ساتھ میں جو بات چیت ہوئی، انہیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے انشاءاللہ، جو کہ علامہ ابن ابی الحدید معتزلی کے جو 4 صدی ہجری میں گزرے ہیں اور علماء اہل سنت والجماعت کے معتبر اور مستند علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے. ان کی کتاب شرح نہج البلاغہ سے انشاءاللہ یہ اور مزید 3 مکالمے پیش کیے جائیں گے، کہ جن میں حضرت عمر نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے ساتھ بات چیت کی اور خلافت کے متعلق اپنے خیالات اور اپنے نظریات کا اظہار کیا، اور ان رازوں کو فاش کیا کہ جو راز اب تک ان کے سینے میں دفن تھے اور کسی کو اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا. چنانچہ پہلا مکالمہ کچھ اس طرح ہے. حضرت عمر کہتے ہیں: اے عبداللہ ابن عباس، کہاں سے آ رہے ہو؟ ابن عباس نے کہا: مسجد سے. حضرت عمر نے کہا: اپنے ابن ام کو کس حال میں چھوڑا ہے؟ میں نے سمجھا عبداللہ ابن جعفر کو پوچھتے ہیں. ابن عباس نے کہا: میں نے ان کو اپنی ہمجولیوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے چھوڑا ہے. حضرت عمر نے کہا: اس سے میرا مطلب نہیں، بلکہ تم اہل بیت کے بزرگ مقصود ہیں، یعنی حضرت علیہ السلام. ابن عباس نے کہا: وہ تو فلاں شخص کے کھجوروں کے باغ میں پانی دے رہے ہیں اور اس حالت میں بھی تلاوت قرآن کر رہے ہیں. حضرت عمر نے کہا: اے عبداللہ، سچ کہنا، اگر چھپاؤ گے تو تم پر اونٹنیوں کی قربانی واجب ہو جائے گی. کیا اب بھی علی کے دل میں خلافت کی طرف سے کچھ خیال باقی ہے؟ ابن عباس نے کہا: یقیناً باقی ہے. حضرت عمر نے کہا: کیا علی کا خیال و یقین ہے کہ رسول اللہ نے ان کی خلافت کے لیے نص کر دی تھی، ان کو خلیفہ مقرر کر دیا تھا؟ ابن عباس نے کہا: جی ہاں، قطعاً، اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ میں نے اپنے والد سے حضرت علی علیہ السلام کے اس دعوے کے متعلق دریافت کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ دعویٰ سچ ہے. حضرت عمر نے کہا: بے شک جناب رسول خدا سے علی کے بارے میں چند ایسی باتیں ہوتی تھیں جن سے کوئی حجت ثابت نہیں ہوتی تھی اور عذر قطع نہیں ہوتا تھا، یعنی یہ حجت اور عذر کہ انہوں نے علی کے بارے میں نص خلافت نہیں کی ثابت نہیں ہوتا تھا. اور بسا اوقات تو جناب رسول خدا
علی کے اس امر میں حق سے باطل کی طرف مائل ہو جانا چاہتے تھے اور بہت مبالغہ کرتے تھے، اور یہ بھی امر واقعہ ہے کہ آن حضرت نے اپنے مرض موت میں علی کے نام کی تصریح کر دینی چاہیے تھی، مگر میں نے اس سے ان کو روک دیا، جس سے میری غرض محض اسلام کی ہمدردی تھی۔ کعبے کے رب کی قسم، علی کے بارے میں کبھی قریش کا اجتماع نہ ہوگا، اور اگر لوگ ان کو خلیفہ بنا بھی لیں گے تو ہر طرف سے عرب ان پر شورش کریں گے۔ بس رسول اللہ سمجھ گئے کہ میں نے ان کے دل کی بات تاڑ لی اور وہ رک گئے، اور خدا نے بھی اس سے انکار کیا اور جو خدا چاہتا تھا اس کو ہی جاری کیا۔ یہ مکالمہ اور یہ بات چیت علامہ ابن ابی الحدید نے اپنی کتاب شرح نہج البلاغہ کے 3rd والیوم کے پیج نمبر 97 پر درج کیے، اور اس کے بارے میں علامہ ابن ابی الحدید کہتے ہیں کہ یہ بات اور یہ مکالمہ اور یہ خبر جو ہے انہوں نے احمد ابن ابی طاہر کی کتاب تاریخ بغداد سے اخذ کی ہے۔ بہرحال سامعین کرام، اس مکالمے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے تو حضرت عمر حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھتے ہیں کہ کہاں سے آ رہے ہو، وہ کہتے ہیں مسجد سے، اور جو وہ کہتے ہیں کہ اپنے چچا کے بیٹے کو کس حال میں چھوڑا، تو حضرت عبداللہ ابن عباس کو یہ کنفیوژن ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عبداللہ ابن جعفر جو کہ ان کے چچا زاد بھائی تھے ان کو پوچھ رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ تم اہل بیت کے بزرگ یعنی حضرت علیہ السلام۔ تو دیکھیے یہاں پر پہلی بات تو یہ کہ حضرت عمر کے یہ کہنے سے کہ تم اہل بیت کے بزرگ سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ حضرت علیہ السلام کا تعلق اہل بیت سے تھا، اور وہ اہل بیت کے بزرگ یعنی سردار اور راس اور رئیس تھے، اور یہ ایک موضوع اور ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جسے ہم گزشتہ تقریب میں گفتگو کر چکے ہیں، اور یہاں پر بھی حضرت عمر کے اس جملے سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ حضرت علیہ السلام اہل بیت میں سے تھے اور اہل بیت کے بھی بزرگ یعنی سید و سردار تھے۔ اب جناب ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ تو میں نے دیکھا کہ کھجوروں کے باغ میں پانی دے رہے ہیں اور اس حالت میں بھی تلاوت قرآن کر رہے ہیں، یعنی پانی دے رہے ہیں اور قرآن شریف پڑھتے جا رہے ہیں، تلاوت کرتے جا رہے ہیں۔ تو حضرت عمر پوچھتے ہیں کہ عبداللہ سچ بتانا، کیا علی کے دل میں خلافت کی طرف سے کچھ خیال باقی ہے؟ تو جناب ابن عباس کہتے ہیں ہاں بالکل۔ تو پھر حضرت عمر پھر پوچھتے ہیں کیا علی کو خیال و یقین ہے کہ رسول اللہ نے ان کی خلافت کے لیے نص کر دی تھی، ان کو خلیفہ مقرر کر دیا تھا؟ یعنی کیا حضرت علیہ السلام کو یہ بات کا یقین ہے، اور کیا وہ یہ بات مانتے ہیں، اور کیا ان کا یہ خیال ہے کہ رسول اللہ نے خلافت ان کے لیے مقرر کر دی تھی اور ان کو خلیفہ مقرر کر دیا تھا؟ تو حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ ہاں بالکل، اور اس سے بڑھ کر بات تو یہ ہے کہ میں نے اپنے والد سے حضرت علی کے اس دعوے کے متعلق دریافت کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ دعوت سچ ہے۔ یعنی جناب عبداللہ ابن عباس نے اس مسئلے میں اپنے والد بزرگوار جناب عباس سے بھی گفتگو کی تھی، اور جناب عباس نے بھی یہ بات کہی تھی کہ ہاں حضرت علیہ السلام کا یہ دعویٰ سچ ہے، یعنی ان کا یہ ماننا اور ان کا یہ یقین اور یہ حقیقت کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیہ السلام کو خلیفہ مقرر کیا تھا، یہ بات صحیح ہے، سچ ہے اور حقیقت ہے۔ تو اب حضرت عمر جواب دیتے ہیں کہ بے شک رسول خدا سے حضرت علیہ السلام کے بارے میں کچھ ایسی باتیں ہوتی تھیں کہ جن سے کوئی حجت ثابت نہیں ہوتی تھی اور عذر قطع نہیں ہوتا تھا، یعنی یہ حجت اور عذر کہ انہوں نے علی علیہ السلام کے بارے میں نص خلافت نہیں کی، ثابت نہیں ہوتا تھا۔ یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جناب رسول خدا نے حضرت علیہ السلام کے بارے میں اس قدر زیادہ موقعوں پر اور اس قدر زیادہ طریقوں سے ان کی خلافت کا ذکر کیا اور ان کی خلافت کو لوگوں پر ثابت کیا کہ ہمارا یہ کہنا کہ حضرت نے حضرت علیہ السلام کو خلیفہ نہیں بنایا یہ کسی بھی طریقے سے ممکن نہیں تھا، اور یہ ہم کسی طریقے سے بھی ثابت نہیں کر سکتے کہ حضرت نے حضرت علیہ السلام کو خلیفہ نہیں بنایا، کیونکہ اس کے ثبوت اور اس کے شواہد بہت زیادہ ہیں اور اس کو مٹایا نہیں جا سکتا، اور اس کے برخلاف یہ بات لوگوں کو سمجھائی نہیں جا سکتی اور ثابت نہیں کی جا سکتی کہ حضرت علیہ السلام کو حضرت نے خلیفہ نہیں بنایا تھا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اور بسا اوقات تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم علی علیہ السلام کے بارے میں حق سے باطل کی طرف مائل ہو جانا چاہتے تھے اور بہت مبالغہ کرتے تھے۔ یعنی دیکھیے سامعین، یہ وہی جملہ ہے
اور یہ وہی حقیقت ہے کہ جس کا ہم نے گزشتہ تقریروں میں ذکر کیا کہ اس جماعت مخالفین نے لوگوں کے درمیان میں یہ مشہور کر دیا کہ معاذ اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کی محبت میں، خصوصاً اپنے چچا کے بیٹے حضرت علیہ السلام کی محبت میں حق سے باطل کی طرف منحرف ہو چکے ہیں، اور معاذ اللہ راہ حق سے منحرف ہو چکے ہیں اور باطل کی طرف مائل ہیں، اور معاذ اللہ وہ کچھ ایسی باتیں کر رہے ہیں اور ایسے کام کر رہے ہیں کہ جو خدا کی طرف سے نہیں ہے اور صحیح نہیں۔ یہ بات انہوں نے لوگوں میں مشہور کر دی۔ یہ جو بات ہم نے ذکر کی تھی اس کا ثبوت اس عبارت میں حضرت عمر کے اس جملے سے بہت اچھی طریقے سے حاصل ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بسا اوقات تو جناب رسول خدا علی کے اس امر میں، یعنی امر خلافت میں، یعنی علی کی خلافت کے معاملے میں حق سے باطل کی طرف مائل ہو جانا چاہتے تھے، معاذ اللہ، یعنی اس معاملے میں حضرت جو ہے وہ حق پر نہیں تھے اور معاذ اللہ باطل پر کی طرف مائل تھے، اور یہ جو وہ کام کرنا چاہتے تھے وہ حق پر مبنی نہیں تھا بلکہ باطل کی بنیاد پر تھا، اور بہت مبالغہ کرتے تھے، اور یعنی حق سے زیادہ اور ضرورت سے زیادہ بڑھ کر وہ چیزیں حضرت علیہ السلام کے لیے ثابت کرنا چاہتے تھے کہ جو دراصل ان کے لیے نہیں ہیں۔ تو یہ جملہ کہنا اور اس سے وہ حقیقت ثابت ہوتی ہے کہ جس کا ہم نے ذکر کیا کہ اس جماعت مخالفین نے جو مختلف کام کیے اس میں سے یہ ایک کام تھا، اور اس عبارت کے اس جملے سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ یہ جماعت مخالفین کے سردار اور لیڈر حضرت عمر کی پالیسی تھی، اور حضرت عمر کا یہ کوشش اور تدبیر اور کام تھا کہ انہوں نے لوگوں کے درمیان میں یہ بات مشہور کی، اور اس کا اعتراف انہوں نے اپنے دور خلافت میں عبداللہ ابن عباس سے گفتگو کے دوران میں کیا۔ لہذا اب وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ حضرت نے اپنی وفات کے وقت اور اپنے مرض موت میں آخری اوقات میں مرنے سے پہلے حضرت علیہ السلام کی نام کی تصریح کر دینی چاہیے تھی، یعنی حضرت علیہ السلام کو جب، یعنی وہی واقعہ جو آپ نے کہا تھا کہ لاؤ، وصیت والا واقعہ کہ لاؤ میں تمہارے لیے کاغذ قلم دوات لاؤ تاکہ میں تمہارے لیے ایک ایسا نوشتہ چھوڑ جاؤں، ایک ایسی تحریر چھوڑ جاؤں، ایک ایسی وصیت چھوڑ جاؤں کہ جس کے بعد میں تم کبھی گمراہ نہ ہو۔ تو یہاں پر حضرت عمر نے حضرت کو وہ وصیت نامہ لکھوانے سے روک دیا تھا، اور تو وہ کہتے ہیں کہ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اس وقت حضرت دراصل حضرت علیہ السلام کی خلافت کے متعلق وصیت کرنا چاہتے تھے، اور حضرت علیہ السلام کے نام کو لوگوں پر ظاہر کر دینا چاہتے تھے، وضاحت کر دینا چاہتے تھے، اور صراحت کے ساتھ میں کھلے لفظوں میں حضرت علیہ السلام کو خلافت سونپنا چاہتے تھے۔ اس کا اعتراف وہ کر رہے ہیں اس وقت حالانکہ انہوں نے یہی تھے کہ جنہوں نے وصیت نامہ لکھنے سے روکا تھا حضرت کو۔ بہرحال وہ یہاں پر اس عبارت میں، اس جملے میں اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ حقیقت ہے کہ حضرت نے اپنے مرض موت میں حضرت علیہ السلام کی خلافت کی تصریح اور ان کا اعلان کر دینا چاہتا، مگر میں نے اس سے ان کو روک دیا جس سے میری غرض محض اسلام کی ہمدردی تھی۔ آپ اچھا اس میں یہ اعتراف تو کر رہے ہیں کہ میں نے روک دیا، لیکن کیوں روکا؟ کیونکہ وہ اس سے اسلام کی ہمدردی کی بنیاد پر اور وہ اسلام کی فلاح اور بہتری کی خاطر انہوں نے یہ کام کیا۔ کیوں یہ ایسا کیوں ہوا؟ تو اس کے وہ توجہ یہ پیش کرتے ہیں کہ کعبے کے رب کی قسم علی کے بارے میں کبھی قریش کا اجتماع نہ ہوگا، یعنی حضرت علیہ السلام کی خلافت پر قریش کبھی بھی راضی نہ ہوں گے، اسے قبول نہ کریں گے۔ یہاں پر پھر انہوں نے قریش کا لفظ استعمال کیا جو کہ اکثریت کے معنی میں، یعنی لوگ۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس وقت اس لیے روکا حضرت کو، حضرت علیہ السلام کو خلیفہ مقرر کرنے سے، کیونکہ جو لوگ ہیں، تمام جو لوگ ہیں، اکثریت جو عوام الناس ہے، وہ حضرت علیہ السلام کی خلافت کو قبول نہیں کرے گی اور مانے گی نہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ایون خلیفہ وہ اگر بنا بھی دیے جاتے تو ہر طرف سے عرب ان پر شورش کرتے۔ اب یہاں پہ انہوں نے قریش کے بعد میں دوسرا لفظ عرب استعمال کیا جس کے وہی معنی ہے کہ تمام لوگ، عوام الناس، سب لوگ۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ اگر وہ خلیفہ بنا بھی دیے جاتے حضرت علیہ السلام تو تمام لوگ ان کی خلافت کو قبول نہیں کرتے، مانتے نہیں، اور باقاعدہ ان کی مخالفت کرتے اور ان سے جنگ پر آمادہ ہو جاتے اور ان پر شورش کرتے اور ان سے لڑنے جھگڑنے کے لیے راضی ہو جاتے۔ تو یہاں پر دیکھ رہے ہیں آپ سامعین کرام کہ حضرت عمر نے پہلی بات تو
اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے کہ حضرت علیہ السلام کے مخالف کچھ لوگوں کا ایسا گروہ تھا، ایک ایسی جماعت تھی کہ جو ان کی خلافت سے راضی نہیں تھی اور جو انہیں ان کی خلافت کو قبول نہ کرتی، اور اگر ایون وہ خلیفہ بنا بھی دیے جاتے تو وہ لوگ مخالفت کرتے اور جنگ و جدال پر آمادہ ہو جاتے۔ یہ حقیقت تو اس جملے سے، ان باتوں سے حضرت عمر کے ہی ثابت ہو رہی۔ اور اب آئندہ جب ہم گفتگو کریں، اور جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا اور گزشتہ تقریروں میں بھی یہ بات کھل کر سامنے آ جائے گی دراصل یہ جماعت مخالفین کون تھی، اور جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا کہ یہ تمام عوام الناس، تمام لوگ، قریش اور عرب اور قوم عرب، یہ سب نہیں تھے، بلکہ دراصل یہ ایک مختصر سی محدود جماعت تھی کہ جو جماعت مخالفین تھی، اور اس جماعت کے سردار حضرت عمر تھے کہ جو یہ نہیں چاہتے تھے۔ اور بعد میں حضرت علیہ السلام کو خلافت سے محروم رکھنے کے لیے جو تدبیریں کی گئیں، جو اقدامات کیے گئے، جن لوگوں نے اس مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور جن کی کوششوں کی وجہ سے حضرت علیہ السلام خلافت سے محروم رکھے گئے اور کیے گئے، یہ باتیں آئندہ جب اس کا ذکر ہوگا اور ثابت ہوں گی تو یہ بات کھل کر سامنے آ جائے گی کہ دراصل یہ جماعت مخالفین اور اس کے سید و سردار حضرت عمر تھے، اور یہ انہی کی جماعت تھی کہ جو یہ نہیں چاہتی تھی۔ مگر یہاں پر جیسا کہ ہم نے بتایا کہ اکثر موقعوں پر حضرت عمر نے اس بات کو اور اس حقیقت کو اپنے اور اپنی جماعت کے سر پر سے ہٹا کر لوگوں کے سر پر تھوپ دی، اور یہ بات اور یہ حقیقت جو ہے اسے لوگوں کے سر پر الزام لگا کر اور لوگوں سے منسوب کر کے اس کا ذکر کیا۔ بہرحال تو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی انہوں نے وہی کہا۔ پس وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ سمجھ گئے کہ میں نے ان کی دل کی بات تاڑ لی اور وہ رک گئے۔ اب دیکھیے سامعین، یہاں پر ایک دم عجیب سی حقیقت ہے کہ جس کا اظہار ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جب انہوں نے روکا تو رسول اللہ سمجھ گئے کہ میں نے ان کی دل کی بات تاڑ لی اور وہ رک گئے۔ یعنی پہلی بات تو یہ اس سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ یعنی رسول اللہ سمجھ گئے کہ وہ جو حضرت علیہ السلام کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، یہ بات حضرت عمر سمجھ گئے ہیں، اس کے لیے روک رہے ہیں، اور چونکہ ان کے روکنے کی جو وجہ ہے، جو انہوں نے اپنی ابھی اس کی وجہ جو بیان کی، تو وہ وجہ بھی حضرت عمر کے روکنے کے بعد میں حضرت کو سمجھ میں آئی، اور اس لیے اس وجہ سے وہ بھی رک گئے۔ تو اب یہاں پر سامعین کرام ایک انتہائی اہم حقیقت اور ایک بہت ضروری بات ہے کہ جس کی وضاحت ضروری ہے یہاں پر، یعنی اس جملے سے ان کے یہ بات ثابت ہو رہی ہے اور یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، اور وہ یہ بات لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ معاذ اللہ اس وقت کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علیہ السلام کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے، ان کے متعلق وصیت میں باقاعدہ کھلے لفظوں میں اس کو آفیشلی لکھ کر بھی دینا چاہتے تھے اور آپ کی خلافت کا اعلان کرنا چاہتے تھے، تو اس وقت جب حضرت عمر نے روکا اور روکنے کی جو وجوہات انہوں نے بیان کی ہیں، ان وجوہات کی بنا پر جب روکا تو حضرت کو اس وقت سمجھ میں آئی بات، اور معاذ اللہ یعنی حضرت کی عقل اس وقت کام کرنے لگ گئی، اور اس سے پہلے معاذ اللہ حضرت بالکل اس بات سے واقف نہ تھے، اور اس بات کا اور ان وجوہات اور اسباب کا ان کو علم نہ تھا، یا وہ اس کی طرف انہوں نے سوچا نہ تھا، اور وہ بس یوں ہی حضرت علیہ السلام کو خلیفہ بنا دینا چاہ رہے تھے۔ اور جب حضرت عمر نے روکا کہ جس کے اسباب و وجوہات انہوں نے جو بیان کیے ہیں، ان وجوہات کی بنا پر جب روکا تو معاذ اللہ حضرت کی سمجھ میں آیا کہ ارے ہاں یہ بات تو پھر صحیح ہے، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، یہ تو میں یعنی غلط کام کر رہا ہوں، تو پھر وہ رک گئے۔ یعنی معاذ اللہ اس جملے سے حضرت عمر یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل اور سمجھ بوجھ اتنی بہتر اور برتر نہ تھی کہ جتنی حضرت عمر کی تھی، اور اس موقع پر جو حضرت علیہ السلام کو خلیفہ بنانا چاہ رہے تھے تو وہ دراصل ایک غلطی کرنے والے تھے کہ جس غلطی کرنے سے حضرت عمر نے معاذ اللہ ان کو روک دیا، اور جب انہوں نے روکا تو معاذ اللہ حضرت کی سمجھ میں بھی آ گیا کہ ارے ہاں یہ تو میں غلطی کرنے جا رہا ہوں، علی کو تو خلیفہ بنانا غلط ہے، کیونکہ قریش اور قوم عرب اور تمام لوگ مانیں گے نہیں، قبول نہیں کریں گے، اور ایون اگر ہم بنا بھی دوں تو اس کی مخالفت کریں گے اور اسے جنگ و جدال کریں گے، تو لہٰذا تو یہ غلط کام ہوگا۔ یہ بات ان کو حضرت عمر کے روکنے کے بعد میں سمجھ میں آئی، اور اس سے پہلے ان کو یہ بات نہیں معلوم تھی، ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، اور وہ معاذ اللہ حضرت علی کو خلیفہ بنانا چاہ رہے تھے، اور باقاعدہ کاغذ اور قلم اور دوات وغیرہ بھی آپ نے طلب کر لی تھی۔
تو آپ سامعین دیکھیے یہ کیا امپریشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں حضرت عمر، اور اس وجہ سے حضرت عمر کے ان جملوں کی وجہ سے کہ جو قدیم اور معتبر اور مستند کتابوں میں موجود ہے، یہ ظاہر سی بات ہے، یہ عبارت جو ہم نے پیش کی ہے علامہ ابن ابی العدید کی ہے، جو آج سے 1100 سال پہلے 34 صدی ہجری میں انہوں نے لکھی ہے، اور حضرت عمر کا یہ تو یعنی اس میں کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یعنی یہ حقیقت ہے، یعنی باقاعدہ حضرت عمر اپنی دور خلافت میں عبداللہ ابن عباس سے گفتگو کے دوران میں انہوں نے اس قسم کی باتیں کی، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ باقاعدہ حضرت عمر کے دل دماغ میں کیا چل رہا تھا، ان کے کیا راز تھے، وہ کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ اور یہ گفتگو اور اسی کی بنیاد پر بعد میں حضرت عمر کے ماننے والوں نے اور ان کے وکیلوں نے کہ جو علماء اہل سنت والجماعت ہے، اسی بنیاد پر اور اسی بنیاد پر انہوں نے محل تعمیر کیے اور اسی بنیاد پر بڑی بڑی عمارتیں بنائیں کہ جو بنیاد حضرت عمر فراہم کر گئے تھے۔ اور پھر اب یہ دیکھیے، یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ اہل سنت والجماعت حضرات ہم پر تو یہ الزام لگاتے ہیں کہ معاذ اللہ ہم حضرت علی علیہ السلام کو حضرت سے بڑھا دیتے ہیں، ان سے بڑا ہوا سمجھتے ہیں، اور ان کے درجے کو، ان کی فضیلت کو معاذ اللہ حضرت سے بڑھا کر پیش کرتے ہیں اور بڑا مانتے ہیں۔ حالانکہ یہ صرف ہم پر ایک الزام ہے، ایک غلط پروپیگنڈا ہے، اور حقیقت تو یہ اور ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، اور تمام علماء تشیع سے آپ اگر سوال کریں گے، میں عوام الناس کی بات نہیں کر رہا، عوام الناس میں سے وہ افراد کے جو غلو کی طرف مائل ہیں، جو زیادہ نصیریت اور غلو، دیکھیے یہ ہم شیعوں میں بھی تو بہت سارے گروہ ہیں کہ جس میں سے ایک گروہ ہے کہ جو خیر نصیری فرقہ جو ہے تو خیر اس کا تعلق شیعت سے رہا نہیں، وہ تو بالکل الگ ہو گیا جب اس نے علی کو خدا مان لیا، تو بہرحال وہ ایک نصیری فرقہ ہے کہ جو علی کو خدا مانتا ہے۔ اور ہمارے درمیان میں کچھ ایسے افراد ہیں کہ معاذ اللہ جو غالی ہیں، ایک غالیوں کا فرقہ ہے، ایک گلو کرنے والوں کا فرقہ ہے کہ جو معاذ اللہ ہمارے بقیہ حضرت کے بعد میں جو دیگر 13 معصومین ہیں، حضرت علی اور دیگر 11 ائمہ، ان کو معاذ اللہ جو غلو کرتے ہیں، جو محمد اور آل محمد علیہ السلام کو ان کے درجے سے بڑھاتے ہیں، اور ائمہ کو معاذ اللہ حضرت کے درجے پر، حضرت کو معاذ اللہ خدا کے درجے پر، اور اس طریقے سے جو غلو کرتے ہیں، جو درجات میں بلندی کرتے ہیں ائمہ کی اور محمد اور آل محمد علیہ السلام کی، وہ بھی باطل پر ہیں، وہ بھی ان کا بھی ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ مگر جو حقیقی شیعہ اثنا عشری ہے، ان حقیقی شیعہ اثنا عشری کے علماء سے جب آپ سوال کریں گے اور جب ان کی کتابوں کو دیکھیں گے تو آپ یہی پائیں گے کہ جس کا ثبوت حضرت علیہ السلام کا وہ قول ہے کہ جو انہوں نے خود فرمایا ہے کہ انا عبد من عبید محمد، کہ میں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ لہٰذا ہم حضرت علیہ السلام کے اس جملے کو بنیاد بنا کر کبھی بھی حضرت علیہ السلام کو معاذ اللہ حضرت سے بڑا نہ سمجھتے ہیں، نہ کوشش کرتے ہیں بڑا کرنے کی اور سمجھانے کی۔ اور اس کے علاوہ یہ جو پورا مسئلہ ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اور ایون ہماری کسی بھی معتبر اور مستند کتاب میں کوئی ایسی بات آپ نہیں پاؤ گے کہ جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہو، اور نہ ہمارے جو معتبر اور قابل اعتبار علماء ہیں وہ اپنی تقریروں میں، اپنے بیانوں میں اور اپنی مجلسوں میں ایسی بات کا کوئی ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ دراصل صرف ہم پر الزام، لیکن یہی حقیقت، یہ ایک انتہائی تلخ حقیقت ہے تاریخ کی اور تاریخ اسلام کی اور ملت اسلامیہ کی، کہ دراصل وہ الزام جو وہ شیعوں پر لگاتے ہیں حقیقتاً اور واقعاً، اور اگر تحقیق کی جائے تو وہ الزام ثابت ہوتا ہے ان پر اور ان کی طرف پلٹتا ہے۔ اور اہل سنت والجماعت حضرات کی کتابوں میں ان کے علماء کے ذریعے یہ بات اچھی طریقے سے ثابت ہوتی ہے کہ معاذ اللہ بہت سارے ایسے مختلف موقع تھے کہ جہاں پر حضرت عمر نے حضرت کی مخالفت کی، اور معاذ اللہ حضرت کوئی صحیح کام نہیں کر رہے تھے، حق پر نہیں تھے، اور حضرت عمر نے معاذ اللہ روکا اور حضرت عمر نے ان کو سمجھایا، تو حضرت عمر کی وجہ سے حضرت نے پھر وہ غلطی اپنی روک لی اور اس غلطی سے بچ گئے، یا وہ جو غلطی کر چکے تھے اس کا انہوں نے ازالہ کیا۔ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے، ایک ایسا موضوع ہے کہ جو انتہائی تفصیل طلب ہے اور تحقیق طلب ہے، اور یہ باقاعدہ بہت سارے ایسے موقع ہیں کہ حضرت کی زندگی میں اور حضرت کی زندگی کے بعد میں حضرت عمر نے بہت ساری ایسی باتیں اور بہت سارے ایسے کام کیے
کہ جن کی بنیاد پر انہوں نے معاذ اللہ اپنے آپ کو آن حضرت سے برتر ثابت کرنے کی کوشش کی، اور چونکہ ان چیزوں کا ذکر باقاعدہ کتب اسلامیہ میں آ گیا، اس کی بنیاد پر باقاعدہ اہل سنت والجماعت حضرات میں بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جو حضرت عمر کو باقاعدہ حضرت سے برتر اور افضل سمجھتے ہیں، خواہ اس کا وہ اعتراف نہ کرتے ہوں، خواہ وہ کھلے لفظوں میں نہ کہتے ہوں، جس کی ایک بہترین مثال یہاں پر ہے کہ اس عبارت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ علامہ ابن ابی الحدید معتزلی نے جسے لکھا اور حضرت عمر نے جسے بیان کیا، کہ اس عبارت کے ذریعے بھی ہم کو اس کا ایک سمپل سا اور ایک ہلکا سا ثبوت اور نمونہ یہی عبارت ہے کہ جس میں وہ یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت جو ہے وہ حضرت علیہ السلام کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے، اور اس بنیاد پر وہ ایک غلطی کرنا چاہ رہے تھے اور ایک غلطی کرنے والے تھے، مگر معاذ اللہ حضرت عمر نے ان کو روک دیا، تو ان کو سمجھ میں بھی آ گئی اور وہ غلطی کرنے سے وہ رک گئے۔ تو یہ جو ایک نمونہ ہے اور ایک ثبوت ہے کہ جس میں حضرت عمر حضرت سے افضل و برتر نظر آ رہے ہیں، اس قسم کے بہت سارے واقعات، بہت ساری مثالیں ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو کتب اسلامیہ میں موجود ہیں، اور علماء اہل سنت والجماعت حضرات نے اپنی اپنی معتبر اور مستند کتابوں میں انہیں لکھا ہے۔ لہذا یہ ایک انتہائی تفصیلی موضوع ہے اور انتہائی تحقیقی موضوع ہے کہ جو انشاءاللہ کبھی زندگی نے موقع دیا تو اس پر بھی تفصیل سے بحث کی جائے گی۔ بہرحال تو یعنی بس مختصراً یہ کہ وہ الزام جو ہم پر لگایا جاتا ہے کہ معاذ اللہ ہم حضرت علیہ السلام کو حضرت سے بڑھا دیتے ہیں، تو وہ ہم پر تو ثابت نہیں ہوتا، اور ہماری کسی کتاب میں کوئی ایسا واقعہ اور کوئی ایسی بات نہیں پاؤ گے کہ جس سے یہ بات ثابت ہو جائے، یا ہماری کسی معتبر اور مستند عالم سے اس بات کو نہیں سنو گے۔ مگر آپ لوگوں کی کتابوں میں، اہل سنت والجماعت حضرات کی کتابوں میں اور ان کے علماء کے ذریعے ایسی بہت ساری مثالیں ہیں کہ جس میں سے ایک مثال یہی ہے کہ جس پر ابھی ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت عمر معاذ اللہ حضرت سے افضل و برتر تھے، اور ان کی عقل اور ان کی سوجھ بوجھ جو تھی وہ حضرت سے افضل و برتر تھی، اور بہت سارے موقعوں پر، بہت ساری مثالوں میں، بہت ساری چیزوں کے متعلق انہوں نے وہ کام کیے کہ جو صحیح تھے، اور معاذ اللہ حضرت اس موقع پر غلط تھے، اور پھر انہوں نے حضرت کو اس غلطی سے روکا، یا اگر انہوں نے وہ غلطی کر لی تو اس کا ازالہ کروایا، وغیرہ وغیرہ۔ اور ایسے بہت ساری مثالیں اور بہت سارے موقع ہیں کہ جس میں حضرت عمر کی برتری اور افضلیت ثابت ہوتی ہے حضرت پر، کہ جو کہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہیں گے یا بیان کریں گے، بلکہ علماء اہل سنت والجماعت حضرات کی معتبر اور مستند کتابوں میں ان کا ذکر ہے، اور ان کے معتبر اور مستند علماء ان کا بیان کرتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ایک ایسا الزام اور ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو ہمارے بارے میں تو کبھی ثابت نہیں ہو سکتی، اور ہمارے لیے سچ نہیں ہے، بلکہ اہل سنت والجماعت حضرات کے لیے یہ سچ ہے کہ وہ حضرت عمر کو حضرت سے افضل و برتر مانتے ہیں، جس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ عبارت ہے کہ جس پر ابھی ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر حضرت عمر نے باقاعدہ یہ جملہ کہہ کر اس حقیقت کو ثابت کر دیا کہ اس موقع پر معاذ اللہ حضرت کو نہ عقل تھی اور نہ اتنی سوجھ بوجھ تھی، اور نہ وہ اس حقیقت سے واقف تھے کہ حضرت علی کو خلیفہ بنایا جائے گا تو لوگ مخالفت کریں گے، مانیں گے نہیں، اور بہت فتنہ و فساد ہو جائے گا، اور اس طریقے سے معاذ اللہ وہ ایک غلطی کرنے جا رہے تھے کہ جس سے حضرت عمر نے روکا تو وہ رک گئے۔ اچھا، یہاں پر دیکھیے ایک بات اور اہم ہے، اور وہ یہ کہ یہ تو اپنی خلافت کو حاصل کرنے کے بعد اپنے دور خلافت میں عبداللہ ابن عباس سے بات کرنے کے درمیان میں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں حضرت عمر، مگر جب ایکچولی وہ واقعہ ہو رہا تھا، جو کہ واقعہ کرتاز کے نام سے مشہور ہے، اس کا ذکر صحیح بخاری میں بھی ہے اور مختلف قدیم اور مستند حدیث اور تاریخ کی کتابوں میں اس کا ذکر ہے۔ یہ واقعہ کرتاز جو حضرت نے اپنے آخری وقت میں، کرتاز کہتے ہیں کاغذ کو، تو آپ نے جو کاغذ قلم اور دوات منگوایا تھا تاکہ وصیت کرتے ہیں حضرت علیہ السلام کی خلافت کے متعلق، تو یہ جو واقعہ کرتاز ہے اس کے بارے میں ہم پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں، اور اس سلسلے تقاریر میں بھی گفتگو کر چکے ہیں، اور ماضی کے اس سلسلے میں کہ جہاں پر صحیح بخاری کے متعلق ہم گفتگو کر رہے تھے، شیعت در صحیح بخاری کے موضوع کے تحت بھی واقعہ کرتاز آیا ہے، وہاں پر بھی تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہاں پہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس واقعے میں جب کاغذ اور قلم دوات منگایا تو حضرت کو وصیت سے
لکھوانے سے روکنے کے لیے حضرت عمر نے جو عذر اور جو وجوہات اور اسباب بیان کیے وہ الگ تھے، اور یہاں پر وہ الگ باتیں کر رہے ہیں. یعنی یہاں پر حضرت عبداللہ ابن عباس سے جب بات چیت کے دوران میں تو وہ یہ تمام ریزنز بتا رہے ہیں اور یہ تمام اسباب و وجوہات بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اس لیے روکا. لیکن ایکچولی جب وہ واقعہ ہو رہا تھا تو انہوں نے جب روکا تو اس وقت انہوں نے کیا ریزنز دیے یا کیا عذر اور کیا وجوہات بتائیں؟ انہوں نے کوئی ریزن نہیں دی. اور یہ تمام چیزوں کا بالکل کہیں سے بھی کوئی ذکر نہیں ہے واقعہ کرتاس میں. یعنی ایکچولی جب یہ واقعہ ہو رہا تھا تو ان ریزنز کا، ان اسباب و وجوہات کا ذکر کہیں سے کہیں تک اس کا ہلکا سا اشارہ بھی نہیں ملتا. ہاں مگر ملتا کیا ہے کہ انہوں نے یہ کہہ کر روکا کہ ان الرجل لیہجر، معاذ اللہ حضرت پر مرض کی شدت ہے اور معاذ اللہ آپ ہذیان بک رہے ہیں، بکواس کر رہے ہیں معاذ اللہ، یعنی جسے ہذیانی گفتگو کر رہے ہیں، بکواس کر رہے ہیں، جس کو ہم پہلے بھی گزشتہ تقریروں میں یہ بات باقاعدہ علماء اہل سنت والجماعت حضرات کی کتابوں سے اس کو ثابت کر چکے ہیں. تو وہاں پہ انہوں نے کیا کہا، جو انہوں نے اس وقت وصیت نامہ لکھوانے سے روکنے کے وقت انہوں نے جو عمل کیا یا جو انہوں نے باتیں کہیں تو اس میں سے یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ پہلی تو یہ کہ یہ معاذ اللہ حضرت پر بیماری کی سختی ہے اور اس بیماری کی سختی کی وجہ سے آپ معاذ اللہ ہذیانی کیفیت میں مبتلا ہیں اور معاذ اللہ آپ بکواس کر رہے ہیں، یعنی آپ بس یوں ہی بڑبڑ کر رہے ہیں اور کچھ آپ کی بات قابل غور نہیں اور قابل عمل نہیں ہے آپ کا حکم. ایک بات تو یہ. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ حسبنا کتاب اللہ، یعنی اس وقت حضرت نے کیا کہا تھا کہ لاؤ میں تمہارے لیے یہ وصیت نامہ لکھواؤں تو اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو. تو لن تضلوا بعدی کے جو الفاظ آپ نے یہاں استعمال کیے تو یہ وہی الفاظ تھے کہ جو آج سے اس واقعے سے تقریباً 3 مہینہ پہلے غدیر خم کے میدان میں جب آپ نے حدیث ثقلین اور حدیث غدیر ارشاد فرمائی تھی کہ جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے قرآن اور اہل بیت. وَإِن تَمَسَّكْتُم بِهِمَا لَن تَضِلُّوا بَعْدِي أَبَدًا، اگر تم ان دونوں سے متمسک رہو گے تو میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے. تو دیکھیے حدیث ثقلین میں غدیر خم کے میدان میں جب آپ نے حدیث ثقلین ارشاد فرمائی اور اپنے پیچھے قرآن اور اہل بیت کے چھوڑے جانے کا تذکرہ کیا تو آپ نے کیا فرمایا کہ میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، اور اگر تم ان دونوں کو پکڑے رہو گے، ان دونوں سے ہدایت اور پیروی حاصل کرو گے تو تم کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے. اور لن تضلوا بعدی ابدا، یعنی میرے بعد تم کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے، یہ الفاظ ہیں. اور اس کے بعد میں پھر آپ نے باقاعدہ اہل بیت میں سے بھی پہلا کون ہے اور پہلا امام اور خلیفہ کسے مانا جائے، حدیث غدیر میں آپ نے میں من کنت مولا فاذا علی مولا کہہ کر کہ جس کا میں مولا تھا اب میرے بعد یہ علی مولا ہے کہہ کر آپ نے باقاعدہ ایوری تھنگ کلیئر کر دی، ہر چیز صاف اور واضح کر دی کہ بھائی دیکھو میرے بعد قرآن اور اہل بیت ہے، اہل بیت میں سے بھی پہلا امام پہلا خلیفہ میرا حضرت علیہ السلام. تو یہ جو باتیں تھیں جو غدیر خم کے میدان میں آپ نے کی تھی اس میں آپ نے لن تضلوا بعدی ابدا کے الفاظ استعمال کیے. اب یہاں پر جب آپ وصیت نامہ لکھوانا چاہتے ہیں تو آپ یہی الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ لاؤ میں تمہارے لیے ایک ایسا وصیت نامہ لکھوا دوں کہ جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو، لن تضلوا بعدی ابدا. تو یہاں پر جب لن تضلوا بعدی ابدا کے سیم الفاظ آپ نے دہرائے تو حضرت عمر فوراً سمجھ گئے کہ آپ جیسا غدیر خم کے میدان میں جس طرح آپ نے قرآن اور اہل بیت کے بارے میں وصیت کرنا چاہی تھی اور اہل بیت میں سے بھی حضرت علیہ السلام کی خلافت کو آپ اعلان کرنا چاہتے تھے، کیا تھا، اور آپ نے یہاں پہ بھی وہی آپ چاہ رہے ہیں، تو فوراً انہوں نے کیا کہا، حسبنا کتاب اللہ. نہیں بس ہم کو دونوں چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. یعنی دیکھیے حسبنا کتاب اللہ کہنے سے بھی اس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ وہ سمجھ گئے کہ حضرت جس طرح غدیر خم کے میدان میں قرآن اور اہل بیت کے بارے میں آپ نے ذکر کیا تھا، 2 چیزوں کا ذکر کیا تھا، قرآن اور اہل بیت، اور اہل بیت میں سے بھی حضرت علی پہلے ہیں اور آپ کے خلیفہ اور نائب ہیں، اس کا ذکر آپ نے کیا تھا. تو یہ یہاں پر فوراً کیا کہتے ہیں کہ بس حسبنا کتاب اللہ، یعنی آپ جو 2 باتوں کی وصیت کرنا چاہتے ہیں جس کا ذکر آپ پہلے ہی غدیر خم کے میدان میں کر چکے ہیں، قرآن اور اہل بیت میں بھی حضرت علی، تو ہم کو بس قرآن کافی ہے، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. اور دوسری چیز یعنی اہل بیت، اور اس میں اہل بیت کے بھی راس و رئیس اور سردار حضرت علی، وہ ہم کو نہیں چاہیے، ان کی خلافت ہم کو نہیں چاہیے. تو دیکھیے اس وقت آپ نے پھر یہ کہا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہم کو صرف اللہ کی کتاب کافی ہے. اور آپ نے بس یہاں پر 2 اہم چیزیں کہی، ایک تو یہ کہ معاذ اللہ حضرت کی فزیکل کنڈیشن پر الزام لگایا، اس کو ڈاؤٹ فل بنایا
کہ آپ اس وقت جو حکم دے رہے ہیں وہ قابل قبول نہیں ہے، قابل اطاعت نہیں ہے، کیونکہ معاذ اللہ آپ ایک انتہائی بیمار کی سختی میں ہیں اور آپ پہ ہذیانی کیفیت آ رہی ہے، آپ معاذ اللہ بکواس کر رہے ہیں، بڑبڑ کر رہے ہیں، لہٰذا یہ آپ جو کہہ رہے ہو کہ لاؤ کاغذ قلم اور دوات اور وصیت نامہ جو آپ لکھوانا چاہ رہے ہیں، تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو ماننے کی ضرورت نہیں۔ اور اگر پھر بعد میں اور ایک ریزن اور ایک ایکسکیوز اور ایک سبب اور ایک وجہ اور ایک ڈیفینیشن اور ایکسپلینیشن اس عمل کا کہ بھائی ہمارے لیے اور ضرورت بھی کیا ہے وصیت نامے کی یا خلافت کی اور اہل بیت کی اور علی کی، ہم کو بس کتاب اللہ کافی ہے، اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے۔ یعنی آپ دیکھیے یہ بھی کیسا عجیب بات ہے، یہ دوسرا موقع ہے دیکھیے کہ جہاں پر معاذ اللہ حضرت عمر اور آن حضرت کا اختلاف ہو رہا ہے اور حضرت عمر برتر ثابت ہو رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو برتر ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ باقاعدہ پھر امت مسلمہ سے لوگوں نے ان کے اس نظریے کو قبول بھی کیا اور اس پر عمل بھی کیا، وصیت نامہ لکھوانے نہیں دیا۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اس وقت جو ان کی جماعت تھی وہ اس قدر پاورفل ہو چکی تھی کہ وہ ان کی ہر بات سنا بھی کرتی تھی۔ تو حضرت تو چاہ رہے تھے کہ اپنے بات قرآن اور اہل بیت کی بارے میں وصیت کر دیں اور اہل بیت میں سے بھی حضرت علی کو خلافت عطا کر دیں، مگر اس موقع پر حضرت عمر نے کہا نہیں نہیں، ہمارے لیے دو کی ضرورت نہیں، ہم کو بس اللہ کی کتاب کافی۔ اور وہ بات ان کی لوگوں نے سن لی، کاغذ قلم دوات لایا نہ گیا، وصیت نامہ لکھوایا نہ گیا، قرآن اور اہل بیت میں سے حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کا ذکر نہ کیا گیا، اس کے بارے میں لکھا نہ گیا، اور آخر کار وہی ہو کے رہا کہ جو حضرت عمر نے چاہا۔ تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس موقع پر تو ایکچولی جب یہ واقعہ ہو رہا تھا تو اس وقت تو حضرت عمر نے یہ تمام اسباب و وجوہات بیان نہیں کیے کہ جو اب وہ عبداللہ ابن عباس سے گفتگو کے دوران میں بیان کر رہے ہیں۔ اگر وہ واقعہ میں یہ بات سچی ہوتی ہے، حقیقی ہوتی اور صحیح ہوتی، تو اس موقع پر اگر وہ سمپلی اور ایک دم ایزیلی اور ایک دم اچھے طریقے سے حضرت کو یہ بتا دیتے کہ یا رسول اللہ آپ کیا غلطی کرنے جا رہے ہیں، آپ اگر حضرت علی کو خلیفہ بنا دیں گے تو لوگ تو نہیں مانیں گے، قریش تو قبول نہیں کریں گے اور قوم عرب ان سے لڑائی جھگڑے پہ آمد ہو جائے گی اگر ایون آپ خلیفہ بھی بنا دیں گے تو یہ جو اسباب و وجوہات جو یہ آج اپنی دور خلافت میں حکومت اور اقتدار حاصل کرنے کے بعد میں عبداللہ ابن عباس سے جب بیان کر رہے ہیں، تو یہی اسباب و وجوہات اگر وہ اس موقع پر آسان طریقے سے مؤدبانہ اور انتہائی ادب اور لحاظ سے اور اچھے طریقے سے حضرت کو اگر بیان کر دیتے تو کیا حضرت معاذ اللہ نہیں سنتے یا نہیں مانتے ان کی بات؟ اگر یہ واقعاً حقیقی اور اصلی ہوتے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ واقعاً حقیقی اور اصلی وجوہات اور اسباب نہیں تھے، لہذا وہاں پر وہ ذکر بھی نہیں کر سکتے تھے اور سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ معاذ اللہ حضرت کے سامنے اس قسم کی بات کریں یا اسباب و وجوہات کے طور پر اسے پیش کریں۔ لہذا یہ انہوں نے ان کا ان اسباب و وجوہات کو اس موقع پر پیش نہ کرنا، ظاہر سی بات ہے کہ جب ایکچولی جو میٹر ہو رہا ہے جس وقت ہو رہا ہے اگر اس کا کوئی ریزن ہے اور اس کی کوئی اسباب و وجوہات ہیں جو کہ واقعاً سچے ہیں، تو سب سے زیادہ بہترین موقع تو وہی تھا کہ جب وہ ایکچولی وہ واقعہ ہو رہا ہے تو ان اسباب و وجوہات کو بیان کرنے کا سب سے بہترین موقع تو وہی تھا کہ جس موقع پر وہ بات وہ ایشو ڈسکس ہو رہا ہے یا اس کے بارے میں وہ واقعہ پیش آ رہا ہے۔ مگر واقع کرتاس کے دوران میں آپ کوئی ضعیف سے ضعیف ترین روایت بھی کسی غیر معتبر سے غیر معتبر کتاب میں بھی آپ نہیں لا کے پیش کر سکتے کہ جس میں ان اسباب و وجوہات کو کہ جنہیں عبداللہ ابن عباس سے یہ آج اپنی دور خلافت میں بیان کر رہے ہیں ان کا ذکر واقع کرتاس میں انہوں نے کیا ہو، نہیں، بالکل نہیں، قطعاً نہیں، کہیں سے کوئی اشارہ تک بھی نہیں ملے گا ان اسباب و وجوہات کا اس موقع پر کہ جس موقع پر یہ واقعہ پیش آ رہا تھا۔ تو یہ بھی ایک عجیب بات ہے، اس موقع پر تو آپ نے معاذ اللہ حضرت کی توہین کی اور آپ نے حضرت کے حکم کی نافرمانی کی اور حضرت جو حضرت نے حکم دیا وہ حکم آپ نے پورا ہونے نہیں دیا اور معاذ اللہ گستاخی اور توہین کی، اور آپ کے کام میں آڑے آئے، آپ جو کام کرنا چاہتے تھے جو امت کی ہدایت کا ایسا انتظام کہ وہ نبی رحمت کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ میرے بعد تم کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے، اور امت کی ہدایت کا مکمل انتظام کرنا چاہتا ہے، مگر
یہ بیچ میں آتے ہیں اور وہ اس امت کی قیامت تک کی مکمل ہدایت کے انتظام کو روک دیتے ہیں اور وہ وصیت نامہ لکھوانے نہیں دیتے۔ تو سامعین کرام، یہ ٹھنڈے دل سے غور کرنے والی باتیں ہیں۔ اور اب یہاں پر ان کا یہ جو آخری جملہ ہے، اس کے 2 حصے تھے، تو اس میں سے ایک حصے پر بات ہو گئی کہ بس رسول اللہ سمجھ گئے کہ میں نے ان کی دل کی بات تاڑ لی اور وہ رک گئے، اور خدا نے بھی اس سے انکار کی اور جو خدا چاہتا تھا اس کو ہی جاری کیا۔ یہ اس عبارت کا آخری جملہ ہے حضرت عمر کا۔ اب جیسا کہ ہم نے بتایا کہ یہ جو واقعات ہوئے اور یہ تمام باتیں جو ہوئیں دراصل، تو اس میں ان واقعات کو دوسرا رخ دینے والے، ان واقعات کے رخ کو موڑنے والے اور یہ تمام باتوں کو وقوع پذیر کرنے والے جو افراد تھے، خصوصاً حضرت عمر، تو انہوں نے جو کام کیے، جو اقدامات کی، جو تدبیریں کی، اب وہ ظاہر بظاہر ثابت نہ ہو جائیں کہ اس کے ذمہ دار وہی ہیں، تو اس الزام سے بچنے کے لیے انہوں نے مختلف موقعوں پر مختلف ذریعوں سے یہ واقعات کی ذمہ داری مختلف افراد پر اور مختلف لوگوں پر ڈالی، اور مختلف طریقے سے ان تمام واقعات کی ذمہ داری کا جو بوجھ تھا وہ اپنے سر سے اور اپنی جماعت کے سر سے ہٹا کر مختلف لوگوں پر اور مختلف طریقے سے اس کو اپنے سے دور کیا، تاکہ وہ الزام ان پر یا ان کی جماعت پر نہ لگے۔ تو اب یہاں پر وہ لاسٹ میں کیا کہتے ہیں کہ خدا نے بھی اس سے انکار کیا اور جو خدا چاہتا تھا اس کو ہی جاری کیا۔ اچھا، اس ضمن میں انہوں نے کیا کیا کہ وہ بہت ساری ایسی بنیادیں فراہم کر کے گئے کہ اپنے ڈیفینڈ میں اور اپنے بچاؤ میں، اپنے اور اپنی جماعت کے بچاؤ اور ڈیفینڈ کے لیے انہوں نے بہت ساری ایسی بنیادیں فراہم کی کہ جن بنیادوں کی وجہ سے اس دور میں بھی وہ عوام الناس کی نظروں میں مجرم قرار نہیں پائے اور عوام الناس نہیں سمجھ پائے کہ یہ غلطی پر تھے یا دراصل یہی سب ذمہ دار تھے، اور بعد کے دور میں بھی ان بنیادوں کو جنہیں انہوں نے فراہم کیا اس پر ان کے وکیلوں نے، ان کے علماء نے، ان کے ماننے والوں نے وہ عظیم الشان عمارتیں بلند کی کہ جس کی وجہ سے آج 1400 سال گزر جانے کے باوجود بھی امت مسلمہ کی اکثریت انہیں مجرم نہیں قرار دیتی، انہیں غلطی پر نہیں مانتی، بلکہ انہیں بزرگ اور محترم سمجھتی ہے، اور وہ دراصل انہوں نے جو کام کیے اس پر اتنا زیادہ دبیز اور گاڑھا اور موٹا پردہ ڈال دیا گیا ہے کہ اس کے پار امت مسلمہ کو کچھ نظر نہیں آتا۔ اور جیسا کہ ہم نے بتایا کہ اور یہ چیزیں یہ وہ افراد جنہوں نے اس فعل کو انجام دیا، جنہوں نے یہ کام کیے، اور ان کے سردار اور لیڈر حضرت عمر نے خود وہ بنیادیں فراہم کی اور بنائیں جس سے انہوں نے خود کا اور اپنی جماعت کا ڈیفینڈ کیا اور اپنے آپ کو بچایا اور اپنی جماعت کو بچایا، اور بعد میں انہی بنیادوں کی وجہ سے ان کے ماننے والوں نے، ان کے وکیلوں نے، ان کے علماء نے بھی ان حضرات کو اور اس جماعت کو متبرک اور بزرگ اور محترم سمجھا، اور وہ الزامات اور وہ ذمہ داریاں کہ جو اس تاریخی واقعے کی ان کے سر پر جاتی تھی اس سے ان کو بری رکھا اور انہیں وہ تمام چیزیں نظر نہ آئیں۔ تو اب ان بنیادوں میں سے ایک بنیاد یہاں پہ حضرت عمر نے یہ بھی فراہم کی کہ جسے بعد کے خلفاء نے، خصوصاً خلفائے بنی امیہ اور خلفائے بنی عباس نے بہت اچھے طریقے سے استعمال کیا، اور وہ بنیاد یہی تھی کہ انہوں نے عقیدہ جبر، جو بعد میں ایک بہت اہم بنیاد قرار پائی خلفاء بنی امیہ و خلفاء بنی عباس کو اپنے ظلم و ستم جاری رکھنے کے لیے، عقیدہ جبر جس کی بنیاد اور جس کی ابتدا حضرت عمر نے کی، اور جو انہوں نے ان کے جملے سے ثابت ہوتی ہے کہ خدا نے بھی اس سے انکار کیا اور جو خدا چاہتا تھا اس کو ہی جاری کیا۔ یعنی اب یہاں پہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اس موقع پر دراصل حضرت تو یہ چاہ رہے تھے کہ حضرت علیہ السلام خلیفہ ہوں، اور حضرت چاہ رہے تھے کہ حضرت علیہ السلام کو خلیفہ مقرر کر دیں اور حضرت علیہ السلام آپ کے نائب اور جانشین کے طور پر اس امت مسلمہ کی قیادت کریں اور اس حکومت الہیہ کی حاکمیت کریں۔ یہ تو حضرت کی مرضی تھی، مگر حضرت عمر کی مرضی اور ان کی جماعت کی مرضی کیا تھی کہ حضرت علیہ السلام خلیفہ نہ ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اب یہ دونوں
باتوں میں سے خدا نے بھی اس سے انکار کیا اور جو خدا چاہتا تھا اس کو ہی جاری کیا، یعنی پھر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ پریکٹیکلی اور واقعاً حقیقی طور پر جو پھر اس بات سامنے آئی اور تاریخ اور وقت گزرنے کے بعد میں جو حقیقت بن کر منظر عام پر آئی وہ یہ تھی کہ میری جو خواہش تھی، میری جو مرضی تھی، وہ انجام پذیر ہوئی، وہ وقوع میں آئی، اور حضرت علیہ السلام خلیفہ بنائے نہیں گئے اور ان کی جگہ پر میں نے جسے چاہا اسے خلیفہ منعقد کر دیا۔ تو یہ جو حقیقت جب آئی اور جو وقت گزر گیا تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ خدا دراصل وہی چاہتا تھا، خدا نے بھی اس سے انکار کیا اور جو خدا چاہتا تھا اس کو ہی جاری کیا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ معاذ اللہ اس موقع پر اور اس دو راہ پر کہ جس میں سے ایک راہ پر حضرت چاہ رہے تھے کہ امت مسلمہ چلے، دوسری راہ پر حضرت عمر چاہ رہے تھے کہ دوسری راہ پر امت مسلمہ چلے، تو آخر کار پریکٹیکلی ایکچولی اور واقعاً اور حقیقتاً فعلی طور جو کام اور جو بات سامنے آئی، جس کا یعنی جو ظاہر سی بات ہے کہ حضرت علیہ السلام خلیفہ نہیں قبول کیے گئے، نہیں مانے گئے، اور ان کی جگہ ان کی بجائے حضرت ابو بکر کو عوام الناس نے، حضرت عمر نے، ان کی جماعت نے اور دوسرے لوگوں نے مل کر خلیفہ مقرر کیا۔ تو یہ جب بات ہو گئی، یہ فعل جب انجام پذیر ہو گیا، یہ حقیقت جب منظر عام پر آ گئی، اس حقیقت کا وجود ہو گیا اور یہ کام ہو گیا، تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ دراصل خدا کی بھی مرضی یہی تھی اور خدا بھی یہی چاہتا تھا، اور اسی لیے یہ کام ہوا، جس کے مطلب یہ ہوا کہ ایکچولی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جیسا کہ ہم مانتے ہیں ان جنرل کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ خدا کی مرضی سے ہوتا ہے، تو ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ خدا کی مرضی سے ہو رہا ہے، خدا نہیں چاہے تو نہیں ہوئے، لہٰذا جو حضرت علیہ السلام خلیفہ نہیں بنائے گئے تو یہ بھی خدا کی مرضی سے ہی ہوا، اور ہم نے جسے خلیفہ بنانا چاہا کیونکہ وہ خلیفہ بن گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی بھی مرضی یہی تھی کہ معاذ اللہ حضرت علیہ السلام خلیفہ نہ بنے، اور ہم لوگ ثقیف بنی ساعدہ میں جو حضرت ابو بکر کو خلیفہ ہم نے بنایا اور وہ خلیفہ بن گئے، تو یہ دراصل خدا کی مرضی تھی۔ تو اس جملے سے وہ یہ عقیدہ جبر کی انہوں نے بنیاد ڈالی کہ جس کا مطلب، جس عقیدے کا خلاصہ یہ ہے کہ معاذ اللہ اس دنیا میں جو بھی کچھ ہوتا ہے، وہ اگر وہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے یا جو بھی کچھ ہوا اور جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ دراصل خدا کی مرضی سے ہی ہوتا ہے، اگر اس میں خدا کی مرضی شامل نہ ہو تو وہ بات نہ ہو، وہ کام نہ ہو، لہٰذا جب کوئی کام ہو جائے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ خدا کی مرضی اس میں شامل ہے اور وہ خدا کی مرضی سے ہوا ہے۔ تو اس طریقے سے امت مسلمہ کے عقائد کو خراب کرنے اور اپنی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے انہوں نے یہ عقیدہ جبر کی بنیاد ڈالی، اور اپنے کام پر پردہ ڈالنے کے لیے انہوں نے معاذ اللہ ایک ایسے عقیدے کی بنیاد ڈالی کہ جس عقیدے کی بنیاد پر فرقہ جبریہ وجود میں آیا، اور پھر بعد میں خلفائے بنی امیہ و بنی عباس نے جتنے ظلم و ستم کیے، اپنے آپ کو انہوں نے ڈیفینڈ کیا اسی عقیدے کی بنیاد پر، اور اپنے بچاؤ کے لیے انہوں نے اور ان کے وکلاء نے اور وکیلوں نے اور ان کے حامیوں نے لوگوں کو یہی بتایا، یہی سمجھایا کہ تم کیوں پریشان ہو، تم کیوں مزاحمت کرتے ہو، تم کیا نہیں مانتے کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے؟ تو جب اللہ کی مرضی جب تمہارے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ اس میں اللہ کی مرضی شامل ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، لہٰذا اب خلیفہ تم پر جو ظلم و ستم کر رہا ہے وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اب تمہارے ساتھ جو بھی کچھ کیا جا رہا ہے وہ سب اللہ کی مرضی سے ہے، اگر اللہ کی مرضی نہ ہوتی تو یہ کام نہیں ہوتے، اور اللہ کی مرضی نہ ہوتی تو یہ خلیفہ نہ بنتا، لہٰذا سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، لہٰذا اب تمہارے پر اگر کچھ ظلم و ستم بھی ہو رہا ہے تو وہ اس ظلم و ستم کو تم برداشت کرو، کیونکہ اس میں بھی اللہ کی مرضی شامل ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر دنیا میں کچھ نہیں ہوتا، لہٰذا اب تمہارے ساتھ جو بھی کچھ ہو رہا ہے اور خلیفہ تمہارے ساتھ جو بھی کر رہا ہے وہ سب اس میں اللہ کی مرضی شامل ہے، اسی نے اس خلیفہ کو خلیفہ بنایا، تم پر حاکم مسلط کیا، اور یہ جو تم پر ظلم و ستم کر رہا ہے، جو تمہارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، جو تم کو تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں، تو یہ سب میں خدا کی مرضی شامل ہے، اس لہٰذا تم کو کچھ مزاحمت مخالفت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم کو صبر کرنا ہے۔ تو یہ عقیدہ جبر اس امت مسلمہ کو اور بعد کے خلفائے بنی امیہ و بنی عباس کو حضرت عمر نے فراہم کیا، کہ جس کو استعمال انہوں نے صرف اس لیے کیا تھا کہ یہ واقعی خلافت میں
حضرت علیہ السلام کو خلافت سے محروم کر کے اپنے بنائے ہوئے خلیفہ کو منعقد کرنے کا الزام اور یہ ذمہ داری ان کے سر سے ہٹ جائے۔ تو سامعین کرام، یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں بتائے بغیر اور جن پر گفتگو کیے بغیر آگے بڑھ جانا بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ ہمارا مقصد صرف کسی ٹاپک کو کمپلیٹ کرنا نہیں، ہمارا مقصد ہے ہدایت۔ ہمارا مقصد ہے کہ لوگوں کو ہدایت ملے، لوگ ٹھنڈے دل سے غور کریں، لوگ سوچیں اور اپنی نجات کی فکر کریں، اور ان لوگوں میں سے کوئی ایک خدا کا بندہ ایسا کہ جو جہنم کے راستے پہ چل رہا ہو اور وہ اس کو ہدایت مل جائے اور وہ ہدایت پا کر جنت کے راستے پر آ جائے اور وہ نجات پا جائے اور اس کی ہدایت ہو جائے، تو وہ بندہ ہمارا مقصد ہے کہ وہ جو کوئی بھی ہوگا وہ جب ایسا کر لے گا اور ٹھنڈے دل اور دماغ سے غور کر لے گا اور سمجھ لے گا، تب اگر اس کو ہدایت نصیب آ جائے گی تو یہ ہم اپنے مقصد کو اس وقت حاصل کریں گے۔ اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں تمام حقائق کا بیان کرنا، تمام پہلوؤں کا بیان کرنا، تمام چیزوں کو اچھی طریقے سے ایکسپلین کرنا، اس کی تشریح و توضیح کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم یہ سب چیزیں اپنی طرف سے تو نہیں کر رہے، ہمارے سامنے ہم ایسے بہت سارے ثبوت اور ایسی بہت ساری شواہد موجود ہیں کہ جن کی بنیادوں پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ یعنی اب یہ تمام باتیں جو ہم نے آپ سے کی، یہ ہم نے اپنے دل دماغ سے گڑھ کر تو نہیں کی، یہ اس عبارت میں موجود ہے کہ جو عبارت علامہ ابن ابی الحدید معتزلی نے اپنی کتاب شرح نہج البلاغہ کے 3rd والیوم کے پیج نمبر 97 پر لکھی ہے۔ یہ عالم دین 34 صدی ہجری میں گزرے ہیں کہ جو آج سے 1100 سال پہلے گزرے تھے۔ ان کا تعلق علماء اہل سنت والجماعت سے ہے، اور اس عبارت میں وہ جو باتیں پیش کی گئی ہیں وہ حضرت عمر کے الفاظ اور جملے ہیں کہ جو باقاعدہ راویوں نے سنے اور انہیں محفوظ رکھا اور سینہ و سینہ وہ علم نقل ہوتا ہوا کتابوں کی اندر پہنچا اور کتابوں سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچا۔ تو یہ تمام باتیں ہم اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہے، یہ تمام جملے اگر ہم نے جو نتائج اخذ کیے ہیں وہ آپ کو غلط لگتے ہیں تو آپ بالکل اپنے دماغ کو آئسولیٹ کر کے اور بالکل صاف اور کلیئر ہو کے صرف عقل اور دل اور دماغ کو انتہائی پاک و صاف کر کے اور اپنے دل اور دماغ سے ماضی کی تمام عصبیتوں کو، تعصب کے تمام پردوں کو ہٹا کر آپ صرف کھلے دل سے ہدایت کی خاطر ان جملوں کو پڑھیں، اس عبارت کو پڑھیں، یا ہم جو بھی چیزیں اس سے پہلے اور اس کے بعد میں پیش کریں گے ان پر آپ اپنے طرف سے غور کریں، اپنی عقل کو استعمال کریں، تو آپ کو خود سمجھ میں آئے گا کہ حق کدھر ہے، باطل کدھر ہے، اور کون کیا چاہ رہا تھا، کس نے کیا حاصل کیا، کس نے کس طرح اپنے آپ کو بچایا، اور پھر بعد میں یہ سلسلہ کس طرح چلتا رہا۔ لہذا ہمیں اس بات کا کوئی افسوس نہیں ہے کہ ہماری رفتار کافی سلو ہے، کیونکہ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ ہمارا مقصد صرف کسی ٹاپک کو یا کسی سبجیکٹ کو مکمل کرنا نہیں ہے۔ تو لہذا جب تک ہمارے پاس ان عبارتوں کے ذریعے اور ان شواہد اور ثبوتوں کے ذریعے اور ان بنیادوں پر اور ان کتابوں سے اخذ کی ہوئی عبارتوں سے جب تک ہمارے پاس وہ تمام چیزیں موجود رہی ہیں کہ جنہیں بیان کرنا ضروری ہے اور جنہیں سمجھانا ضروری ہے، اور وہ تمام نتائج اور وہ تمام استفادے کہ جو ان عبارتوں سے ہوتے ہیں، جب تک وہ موجود ہیں انہیں بیان کیے بغیر آگے بڑھنا اور صرف سبجیکٹ کو کمپلیٹ کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ لہٰذا اگر رفتار سلو ہے تو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ جب تک زندگی ہے، جب تک موقع ہے اور اللہ کی توفیق ہے، ہم اپنے اس کام کو اسی طریقے سے آگے بڑھائیں گے اور کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ مواد کم سے کم وقت میں آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ اور آج حالانکہ ایک ہی مکالمے پر گفتگو ہوئی، لیکن یہ مکالمہ جو تھا اس میں حضرت عمر نے باقاعدہ جن چیزوں کا اعتراف کیا ہے ان میں سے بہت ساری باتیں ایسی تھیں کہ جن پر ڈیٹیل میں گفتگو کرنا ضروری تھا، اور تقریر اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکی، اور اب یہ مناسب وقت نہیں ہے کہ ہم دوسرا مکالمہ، دوسرا موقع کہ جہاں حضرت عمر نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے گفتگو کی تھی، بات چیت کی تھی، اس کا ذکر کریں یا اسے شروع کریں۔
تو بہتر ہے کہ پھر آج کی تقریر یہیں ختم کی جائے، اور انشاءاللہ آئندہ تقریر میں دوسرا مکالمہ اور دوسری بات چیت جو حضرت عمر اور عبداللہ بن عباس کے درمیان میں ہوئی، کہ جو علامہ ابن ابی الحدید معتزلی کی کتاب شرح نہج البلاغہ سے اخذ کی گئی ہیں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔